नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आशिक खांडे। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। अगले 5 बरस के दौरान जम्मू कश्मीर में 80% नौजवानों के लिए रोजगार के मौके दस्तयाब कराने का LG मनोज सिन्हा का हदफ। कहा, यूटी में तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ है। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट बहाल करने के इकदाम की हर सतह पर पजीराई। LG ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का किया शुक्रिया अदा। ज़िला तरक्याती काउंसिलों के कामयाब चुनाव के बाद आज मुख्तलिफ अजला में चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों का इंतखाब और हलफबरदारी। और छानपुरा श्रीनगर में फोर्सेज पर मिलिटेंटों की फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है और यहाँ सूरत हाल अक्सर तब्दील हो गई है और दहशत की जगह तरक्की ने ली है। हार्वर्ड US इंडिया इनिशिएटिव की सालाना कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल तौर कलीदी खुतबा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के LG का ओहदा संभालने के पहले दिन से ही उन्होंने गरीबी, सेहत, ग़िज़ाइयत, जिनसी मसावत, मेयारी तालीम और नौजवानों की हुनरमंदी जैसे मामलात की तरफ तवज्जो मरकूज़ की। मौसूफ ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया गया कि सरकारी स्कीमों के हर फर्द तक फ़वाइद पहुँचे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के मुकर्रिरों से खिताब करते हुए LG ने कहा कि नौजवान इस हद तक इल्म व दानिश के मालिक हैं कि वो एक नए मुस्तकबिल की तामीर में अहम रोल अदा कर सकते हैं। LG ने कहा कि उनका हदफ ये है कि जम्मू कश्मीर के 80% नौजवानों को अगले 5 बरस के दौरान रोज़गार के मौके दस्तयाब रखे जाएँ। तकरीबन 18 महीने तक हाई स्पीड 4G इंटरनेट जम्मू कश्मीर में बंद रहने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कल से इस सहूलत की दोबारा बहाली की हर सतह पर पजीराई की जाती है। वाज़ेह रहे कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सहूलियात बंद कर दी गई थी, जबकि जनवरी 2020 में मोबाइल फ़ोन्स पर 2G इंटरनेट सर्विस बहाल की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सहूलत बहाल करने में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। LG ने कहा कि इस सहूलत की वजह से अवाम, बिलखुसूस नौजवानों की उम्मीदें पूरी होंगी। अवामी सतह पर भी 4G इंटरनेट बहाल होने की इंतहाई पजीराई की जा रही है। लोगों का कहना है कि सहूलत की बदौलत खसूसी तौर तलबा, तिजारती बरादरी और दीगर पेशेवरों को काफ़ी फायदा होगा। हमारी और भी जायज़ मांगे हैं, उनको भी सुना जाएगा और उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ की जो आम कश्मीरी है बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि ये रेस्टोर हो, क्योंकि बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा एक आम कश्मीरी को। अगर आप बिज़नेस की बात करें, यहाँ के टूरिज़म की बात करें, जो इंटरनेट पे ही खबरें जारी हैं। पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। मिलिटेंटों ने आज श्रीनगर के मज़ाफ़ा छानपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज पर फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक मिलिटेंटों ने छानपोरा में CRPF की 29वीं बटालियन के एहलकारों पर फायरिंग की और इस फायरिंग से एक एहलकार ज़ख्मी हुआ, जिसे इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग के फ़ौरन बाद इलाके को मुहासरे में लेकर मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी गई। बांडीपोरा पुलिस फौज की 13 RR और CRPF की 45वीं बटालियन के एहलकारों ने रखेहाजन इलाके में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता मिलिटेंटों के 3 मुश्तबह साथियों को गिरफ्तार किया है। एक मुस्तदिका इतला की बुनियाद पर की गई इस कार्रवाई के दौरान 3 हथगोले, एक AK-47 मैगजीन और गोलियों के 21 राउंड भी बरामद किए गए हैं। इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान जम्मू में एक मिलिटेंट हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट का ताल्लुक शोपियां से है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज दोपहर को एक हादसा पेश आया, जिसमें 4 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कौमी शाहरा के लडूरा काजी कुंड के मकाम पर 2 गाड़ियों के आपस में टकराने से यह हादसा पेश आया। जम्मू कश्मीर में ज़िला तरक्याती काउंसिलों के लिए पहली बार किए गए चुनाव के बाद आज मुख्तलिफ अजला में DDC चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया गया। ज़िला तरक्याती काउंसिल श्रीनगर के लिए आज चेयरमैन का इंतखाब अमल में लाया गया। ये इंतखाब ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी की निगरानी में अमल में लाया गया और इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता मलिक आफ्ताब ने 10 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि इसके मद्दे मुकाबले NC के कैसर गनाई को 3 वोट हासिल हुए। शोपियां ज़िले में भी ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का ओहदा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खाते में गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बिल्किस जान ने 8 वोट हासिल करके DDC चेयरमैन का ओहदा हासिल किया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल PHD के उम्मीदवार ने 6 वोट हासिल किए, जबकि वाइस चेयरमैन का ओहदा अपनी पार्टी के ही इरफान मनहस ने हासिल किया। कुलगाम में आज DDC चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात अमल में लाए गए। चुनाव में 14 DDC मेंबरान ने हिस्सा लिए। इस मौके पर CPIM के मोहम्मद अफजल परे को DDC चेयरमैन
چیئرپرسن چنا گیا، جبکہ این سی کی امیدوار شازیہ جان کو نائب چیئرپرسن منتخب کیا گیا۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطیب بخاری نے شوپیاں اور سری نگر اضلاع میں پارٹی کے امیدواروں کی ڈی ڈی سی چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کی حیثیت سے کامیابی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسے لوگوں کی جیت سے تعبیر کیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ میں جموں کشمیر اور لداخ کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جموں میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ مرکز جموں کشمیر کی کلہم ترقی کے لیے سنجیدہ ہے اور اسی لیے اگلے 2-3 سالوں میں 2 اہم پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچنے کا امکان ہے۔ کٹھڑا سے کشمیر تک جو ریل گاڑی اگلے 2 سال میں پہنچے گی اس کے لیے ادھارت کیا گیا ہے۔ میٹرو دونوں راجدھانی چھیتروں میں سری نگر اور جموں میں 2-3 ورش میں پرارمبھ ہو جائے۔ جو بھی قانون بنائے گئے ہیں وہ کسان ہت میں ہیں، اور وڈمبنا یہ ہے کہ انہی قانونوں کو بنانے کے لیے پچھلی سرکاریں بھی بحث کرتی رہی، کیونکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کہیں بھی اس قانون کو لے کر کے کسی طرح سے قانون کسان کا نقصان ہونے والا ہے، لیکن جہاں جہاں کوئی وڈمبنائیں ہیں، غلط فہمی ہیں، اس کو دور کرنے کو سرکار تیار بھی ہے۔ اسی پرکار کا آدیش پردھان منتری جی کا بھی ہے۔ بی جے پی قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ نے کہا ہے کہ سال 2021-22 کے مرکزی بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے رقومات کی منظوری سے جموں کشمیر اور لداخ میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سال کے بجٹ میں جموں کشمیر کے لیے قدرتی گیس پائپ لائن سے اس خطے کی معیشت کو فروغ ملے گا۔ ملک میں کل 54,16,000 افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,09,000 سے زیادہ افراد کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے اب 700 بھی کم سرگرم معاملات ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں 88 مزید کرونا مریضوں کو صحتیاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے رخصت کیا گیا ہے۔ 58 مریض کشمیر وادی سے جبکہ 30 جموں صوبے سے صحتیاب ہوئے ہیں۔ اس دوران 65 نئے مثبت معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل شفقت اقبال نے اے ڈی سی گاندربل کے ہمراہ منی سیکریٹریٹ گاندربل کا اچانک دورہ کیا اور ملازمین کی حاضری کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کسی بھی ملازم کی اپنی ڈیوٹی کے تئیں لاپرواہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر کسی ملازم کو بلا جواز اور بنا کسی عذر کے غیر حاضر پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے ترال علاقے کے شالدرمن، لرگام، مندورہ اور لرو جاگیر سمیت کئی دیہات کے 3 روزہ دورے کے دوران ترال لفٹ اریگیشن سکیم پر جاری کئی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور عوام کی کئی شکایات کو دور کرنے کے لیے برسر موقع ہدایت جاری کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر کے ہمراہ کئی متعلقہ افسران بھی تھے۔ ڈپٹی کمشنر بارہمولہ محمد اعجاز اسد نے کل دیر رات ضلع کے کئی اسپتالوں اور طبی مراکز کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے ان اسپتالوں میں مریضوں کو فراہم کی جا رہی طبی خدمات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کئی مریضوں اور تیمارداروں کے ساتھ بات کی۔ بعد میں انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ مریضوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کرنے کے لیے اقدام کریں۔ ڈپٹی کمشنر بڑگام شہباز احمد مرزا نے ڈی سی آفس کے نئے کانفرنس میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے بیک ٹو ولیج پروگرام کے پہلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے کے تحت دردست لیے گئے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر موصوف نے کہا کہ پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت دردست لیے گئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے، جبکہ پروگرام کے دوسرے اور تیسرے مرحلے کے تحت جاری کاموں کے لیے تخمینہ تکنیکی منظوری اور مالی معاونت جیسے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ اور ضلع سطح کے صلاحکار کمیٹی کے چیئرمین انشول گرگ کی صدارت میں آج اننت ناگ میں کمیٹی آن سیف فوڈ اینڈ ہیلدی ڈائٹس کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو لیگل میٹرولوجی اور دیگر محکموں کے ساتھ تال میل بنائے رکھنے کی ہدایت دی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سبھی فوڈ یونٹس بشمول بیکری بنانے والے قوانین کے مطابق معیار کو بنائے رکھیں۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا ہے کہ وادی کشمیر کے سبھی اضلاع میں فارمرز فیلڈ سکول قائم کیے جائیں گے۔ آج سری نگر میں ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے موصوف نے متعلقہ افسران کو ان سکولوں کے قیام کے حوالے سے جامع منصوبہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ موصوف نے سبھی متعلقہ افسران کو ان کے اضلاع میں سبزیوں کی کاشت کو فروغ دینے پر بھی زور دیا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج ایک کارروائی کے دوران مومن آباد بٹمالو میں غیر قانونی طور تعمیر کی گئی 2 منزلہ عمارت کو منہدم کیا۔ کارپوریشن کے انفورسمنٹ آفیسر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے یہ کارروائی انجام دی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں کاروباری، تجارتی، سیاحتی اور دستکاری شعبے مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے کثیر تعداد میں بے روزگار
ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے عوام کو کوئی راحت نہیں پہنچ رہی ہے، جبکہ اس کی طرف سے صرف کاغذی گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ دریں اثنا پارٹی کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی اور رکن پارلیمان حسنین مسعودی نے شوپیاں کے منتخبہ DDC ممبر کی طرف سے دل بدلی کے معاملے کو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اٹھایا اور مطالبہ کیا کہ ایسے ممبر کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ 32ویں روڈ سیفٹی مہینے کی سرگرمیوں کے تحت موٹر وہیکلز محکمے نے گاندربل میں ایک نجی سکول میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے بیداری عام کرنے کے لیے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس دوران ARTO گاندربل نے دیگر مقررین ٹریفک قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ 5 فروری کو منائے گئے اینٹی ٹیررزم ڈے کے تناظر میں 19 آرار نے گڈول کوکرناگ میں مقامی نوجوانوں کے لیے 15 روزہ مفت کمپیوٹر کورس کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر OIC میجر راہل نے کہا کہ اس کورس کا مقصد علاقے کے غریب طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم اور اہم جانکاری فراہم کرانا ہے۔ اس موقع پر علاقے کے طلباء کے علاوہ بزرگ بھی موجود تھے۔ محکمہ دیہی ترقی میں عارضی طور کام کر رہے سیاسی آپریٹروں نے آج پریس کالونی میں پرامن احتجاج کیا اور لیفٹننٹ گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں بذات خود مداخلت کرے اور ان کی مستقلی کے لیے ضروری ہدایت جاری کرے۔ ان آپریٹروں نے کہا کہ سال 2014 میں اس وقت کی جموں کشمیر سرکار نے 172 آپریٹروں کے حق میں مستقلی کے احکامات صادر کیے تھے، تاہم ابھی تک اس پر کارروائی نہیں کی گئی۔ سیاحتی مقام گلمرگ میں فوج کی ڈگر ڈویژن کی جانب سے 3 روزہ گلمرگ ونٹر فیسٹیول 2021 کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ فوج گلمرگ میں یہ پروگرام دنیا بھر کے سیاحوں کو گلمرگ کی جانب راغب کرانے اور وادی کشمیر کے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے منعقد کر رہی ہے۔ فیسٹیول کے پہلے روز آج ڈگر ڈویژن کے کمانڈنگ آفیسر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ اس موقع پر ناظم سیاحت جی نیتو بھی موجود تھے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی۔ اس دوران رام بن سے بانہال تک کے مقامی ٹریفک کو بھی چلنے کی اجازت ہوگی، تاہم سری نگر سے جموں کی طرف کسی بھی گاڑی کو جانے کی نہیں دیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔